حضرت خضر علیہ السلام سے ایک شخص ملاقات کرنے کا متمنی ہوا، ارادہ کیا، بہت خواہش کی، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کرا دے۔ بہت دعا کی اور بالآخر اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی۔ ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھئی مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے بہت سارا مال، بہت ساری دولت اور جواہرات، ہیرے جواہرات، یہ ساری چیزیں مجھے مل جائے تاکہ مجھے سکون کی زندگی حاصل ہو۔ یہ ساری چیزیں میرے پاس میں آ جائیں گی تو میں سکون کی زندگی گزار سکوں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس مال دولت بھی ہو اور پھر سکون بھی ہو، دونوں چیزیں مشکل ہیں۔ مال دولت بھی ہو، ہیرے جواہرات بھی ہو، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے پاس میں ہو، ہر عیش و عشرت کی چیز، سہولت کی چیز تمہارے پاس میں ہو، اور پھر تم کو سکون ملے، کہا مشکل ہے، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ بہت اصرار کرنے لگا کہ نہیں، مجھے آپ میرے لیے دعا ہی کر دیں۔ تو حضرت خضر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ کہا کہ جاؤ اور جا کر کوئی ایسا آدمی تلاش کرو کہ جو تمہیں اچھا لگ رہا ہو، جو تمہاری نظر میں خوش اور خرم ہو اور چین سکون کی زندگی گزار رہا ہو، تم جا کر اس کا پتہ لے کر آؤ اور مجھے یہ کہو کہ مجھے اس کے جیسا بننا ہے، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا کہ اللہ تمہیں اس جیسا بنا دے۔ اور 3 دن کی مہلت دی، کہا کہ 3 دن تک تمہارے پاس میں وقت ہے، 3 دن کا ٹائم ہے، جاؤ اور ساری دنیا میں جہاں تک تم جا سکتے ہو جا کر تلاش کرو، اور جس جیسا تم کو بننا ہے میں اس جیسا بننے کی تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دوں گا۔ وہ شخص وہاں سے نکلا، اب گھوم رہا ہے، یہ گھر پر جا، وہ گھر پر جا، وہاں جا، چوراہے میں جا، ہر کسی کو دیکھ رہا ہے تو اس کو ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار ہی مل رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی، ہر کوئی اس کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے بیماری ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے تو اچھا ہے لیکن دلی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی دماغی اعتبار سے پریشان ہے، کسی کے خاندان کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ لگا ہوا ہے پیچھے۔ بالآخر وہ گھومتے ایک آدمی، ایک جگہ وہ گیا، وہاں دیکھا اس نے کہ ایک آدمی ہے، وہ اس کے پاس میں بہت سارے نوکر ہیں، بہت سارے خادم، غلام، نوکر چاکر ہیں، اور گھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوا، اولاد بھی بہت ساری اس کی، اور ظاہری اعتبار سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہا ہے۔ اس کو لگا کہ ارے یار یہ اپنے کام کا بندہ ہے، میں اس جیسا بننے کے لیے حضرت خضر سے کہوں گا کہ مجھے اس جیسا بننا ہے۔ لیکن دل ہی دل میں یہ سوچا کہ چلو یہ ظاہری اعتبار سے اوپر سے تو لگ رہا ہے کہ اچھا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر سے کوئی مصیبت میں گرفتار ہو، میں جا کر اس سے معلوم تو کر لوں کہ یہ واقعی جیسا دکھ رہا ہے ویسا اندر سے ہے بھی یا نہیں، کہ ظاہری اعتبار سے تو بہت خوش نظر آ رہا ہے، ساری چیزیں اس کے پاس میں، کہیں دلی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے پریشان تو نہیں۔ اس کے پاس گیا اور جا کر، یہ آدمی اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے بھائی، میری ملاقات ایسی ہوئی اور مجھے ایسا 3 دن کا ٹائم ملا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرح بن جاؤ، تم بہت اچھے نظر آ رہے ہو، مجھے بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ اس آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم میری طرح ہرگز مت بننا، خدا نہ کرے کہ میرا دشمن بھی اس بلا میں گرفتار ہو، میرا جیسا حال ہے ویسا دشمن کا بھی نہ ہو۔ کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، تم تو ظاہری اعتبار سے سب تمہارے پاس میں، مال دولت بھی ہے اور نوکر چاکر بھی ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس میں، پھر تم ایسا کہہ رہے ہو کہ میری جیسی حالت ہے ویسی دشمن کی بھی نہ ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں؟ اب کہا کہ چلو تمہارا یہ مسئلہ ہے تو تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہوئی، ایک دفعہ بہت بیمار ہوئی، میری بیوی ایک دفعہ بہت بیمار ہوئی، اور ایسا ہوا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بالقریب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گی، اور میرے دل میں اس کی بہت زیادہ محبت تھی، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اب تمہارے بغیر میرا کیا ہوگا، اب میں کیسے رہوں گا، ہے نا، ظاہری طور پر آدمی محبت کا اظہار کرتا ہے تو بولتا ہی ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، حالانکہ اگر چلے جائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کے بغیر رہ لیتی ہے، شوہر بیوی کے بغیر رہ لیتا ہے، لیکن ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے انسان کا۔
تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم اب چلی جاؤ گی تو میرا کیسا ہوگا؟ تو بیوی نے کہا رہنے دو، میں چلی جاؤں گی، میرے کچھ دنوں بعد میں تم دوسری شادی کر لو گے۔ زیادہ محبت جتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے دل میں میری بیوی کی بہت زیادہ محبت تھی، تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے جانے کے بعد میں کبھی دوسرا نکاح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری باتوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے اب چونکہ بیوی کی بہت زیادہ محبت تھی تو اس نے کیا کیا کہ اچھا تمہیں میرے باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہے کہ تمہارے انتقال کے بعد میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا، اچھا پھر اس نے ایک کام کیا کہ ایک ہتھیار کے ذریعے سے اس نے اپنی شرمگاہ کاٹ لی اس آدمی نے، تاکہ بیوی کو یقین ہو جائے کہ میں تمہارے جانے کے بعد میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا۔ تو اب کہا کہ اب تو تم کو یقین ہو گیا؟ کہا ہاں اب یقین ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہوا، اس آدمی نے کہا کہ مسئلہ یہ ہوا کہ بیوی جو مرنے والی تھی وہ بچ گئی، بیوی جو مرنے والی تھی وہ بچ گئی، لیکن اب اس کی نظر میں تو کوئی کام کا نہیں تھا، کیونکہ میرا تو مسئلہ ختم ہو گیا تھا، اب میں اس کی نظر میں کوئی کام کا نہیں تھا۔ اب کچھ دن رہنے کے بعد میں ہر کسی کے ساتھ میں فطرت لگی ہوئی ہے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اب میں اس کی خواہش پوری کرنے پر قادر نہیں تھا، لہٰذا اس نے یہ کیا کہ میرے غلاموں کے ساتھ میں ساز باز کر لی، اور تم کو جو یہ اولاد نظر آ رہی ہے یہ میری نہیں ہے، میرے غلاموں کی ہے، یہ میری اولاد نہیں ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں میرے اندر کی کیفیت، میرے اندر کا کیا حال ہے کہ میری بیوی نے میرے غلاموں کے ساتھ میں ساز باز کر لی، ان کے ساتھ میں تعلقات بنا لیے، اور ان کے ذریعے سے اب میں اپنی بدنامی سے ڈرتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے اگر یہ بات ظاہر کر دوں گا تو میری بدنامی ہو جائے گی، اس لیے خاموش ہوں، ایسا درد ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتا اور سہ بھی نہیں سکتا۔ کہا کہ خدا کے لیے میری طرح بننے کی کبھی دعا مت کرنا، ہرگز مت کرنا۔ وہ آدمی سمجھ گیا۔ 3 دن ہو گئے، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس میں گیا، اور جانے کے بعد میں کہا کہ نہیں، مجھے کسی طرح نہیں بننا ہے، مجھے بس اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہی حال میں رہنا ہے، مجھے مال و دولت کی کوئی حرص نہیں ہے، مجھے مال دولت نہیں چاہیے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا نہ وصال اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔